کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں مساجد بڑی خوبصورت ہوں گی، بڑی نقش و نگار والی ہوں گی، لیکن نمازیوں سے خالی ہوں گی، نمازیوں سے خالی ہوں گی، کہ نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ ایسا ہی ہے ہماری مساجد میں بڑے لوگ، بڑی عمر کے جو دوست ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، نئی جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی، پتہ ہی نہیں ہے بالکل۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسجدیں تو نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا مسجدیں، لیکن پوری بھری جماعت میں سے کسی ایک کے بندے کے دل میں بھی خشوع و خضوع نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے کہ ان مساجد کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور وہ شخص ان مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کو چاہیے کہ ان مساجد کے اندر ایسے داخل ہوں جیسے ڈرتے ہوئے، نہیں تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 114 ہے سورہ بقرہ کی۔ بہت اہم مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی مساجد سے روکنا، اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکنا، اس کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے، سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ اب یہ کس وقت ہوا مسجد سے روکنا جس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی؟ یعنی گویا کہ اس آیت کا شان نزول اور پس منظر کیا ہے؟ مفسرین نے 2-3 واقعات اس کے اندر نقل کیے ہیں۔ ایک تو عیسائیوں نے ایک عراق کا بادشاہ تھا، تیتوس اس کا نام تھا، اس کے ساتھ مل کر بیت المقدس کے اوپر چڑھائی کی۔ وہاں یہودی آباد تھے اور پوری مسجد کو ویران کر دیا، وہاں شرابیں پھینکیں، خنزیر پھینکے، اس کی توہین کی، تقدس کو پامال کیا، مسجد کو ویران کر دیا۔ اور حد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک وہ مسجد جو ہے وہ ویران رہی، کچھ حصہ عبادت کے لیے تیار کر لیا گیا، ورنہ اس کی بلڈنگ کو بھی کافی نقصان پہنچایا، جلا دیا گیا، تو رات کے نسخے جلا دیے انہوں نے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو فتح کیا تو دوبارہ اس کی تعمیر نو کی، جو خرابیاں تھیں وہ ٹھیک کی، دوبارہ اس کو آباد کر لیا۔ پھر بعد میں جا کر جو ہے پھر عیسائیوں نے مسلمانوں سے وہ چھین لی، اور چھین کر پھر اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ 100 سال تک تقریباً عیسائیوں کے قبضے میں رہی بیت المقدس۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اس کو فتح کر کے مسلمانوں کے قبضہ میں دیا۔ ایک تو یہ انہوں نے مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابن عباس اور دیگر مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے نا، یہ جو انہوں نے مسجد کو ویران کرنے کی، مسجد کو بے آباد کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور دیگر بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیت المقدس میں مسجد حرام میں طواف کرنے سے روکا تھا نا صلح حدیبیہ کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کے اندر اس کا پورا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آنے نہیں دیا، صلح حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے، وہاں صلح ہوئی، اب وہاں سے واپس تشریف لے گئے، اگلے سال تشریف لائے۔ تو وہ جو مسجد حرام میں داخل ہونے سے مشرکین نے روکا تھا، قریش نے روکا تھا، اس سے مراد وہ ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور کچھ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ یہودیوں کے لیے نازل ہوئی ہے، کہ یہودی جو ہے نا مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے تھے۔ قبلہ تبدیل ہو گیا تھا، اللہ پاک کا حکم آیا کہ اب بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اگلی آیت اسی کے بارے میں آ رہی ہے، انشاءاللہ صبح پڑھیں گے۔ تو یہ حکم آیا تو مسلمانوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب چونکہ یہودیوں کا قبلہ، عیسائیوں کا قبلہ چونکہ بیت المقدس تھا، اس لیے جو ہے ان کو حسد ہوا، ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔
اور یہ بھی ایک ویرانی کی شکل تھی کہ جو نمازی آنے والے ہیں ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا، اس سے وہ آنا ہی چھوڑ دیں، یہ بھی ایک مسجد کو ویران کرنے کا طریقہ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہے، کوئی بھی ہو، یہ اصول ہم تفسیر کا پہلے پڑھ کر آئے ہیں، جب ایک آیت پر کئی واقعات فٹ آ رہے ہوں، وہ سارے کے سارے واقعات اس آیت کا شان نزول ہوتے ہیں، اس آیت کا نازل ہونے کا سبب ہوتے ہیں، سارے ہی واقعات کو اس آیت میں شامل کر سکتے ہیں۔ اصل مقصد تو اس آیت کے نزول سے امت کی ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے نا، اصل مقصد تو ہدایت ہے۔ اب ہم ان تینوں واقعات سے جو مفسرین نے نچوڑ نکالا ہے نا، ہم نے تو ہدایت حاصل کرنی ہے، تینوں واقعات کو لے سکتے ہیں، 6 ہوتے تو ہم 6 کو بھی لے لیتے، اس میں واقعات جتنے مرضی ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سارے واقعات کو اس آیت کا شان نزول بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے گھروں میں، مساجد میں اللہ کا نام لینے سے جو روکتا ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب ایک بات تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی مساجد ہیں، چاہے وہ ایک چھوٹی سی مسجد ہو، کوئی جنگل کی مسجد ہو، مسجدیں سب اللہ کا گھر ہیں، ان کا احترام ایسے ہی واجب ہے جیسے بیت اللہ کا احترام واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی جامع مسجد ہے، کوئی بڑی مسجد ہے، اس کا احترام تو بہت زیادہ کریں، میرے فرقے کی، میرے مسلک کی مسجد ہے، میں اس کا بہت زیادہ احترام کروں، دوسرے مسلک کی مسجد ہے اس کو میں چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہے۔ مسجدیں ساری اللہ کی ہیں، مساجد للہ، مسجدیں ساری اللہ کی ہیں، سب کا احترام واجب ہے، اور سب کے احکام وہی ہیں جو ایک مسجد کے احکام ہیں، بیت اللہ کے احکام ہیں، مسجد حرام کے احکام ہیں، مسجد نبی کے احکام ہیں، بیت المقدس کے احکام وہی سارے کے سارے ہیں۔ البتہ ان 3 مسجدوں کی فضیلت جو ہے حدیث پاک میں زیادہ آئی ہے، ایک مسجد حرام کی، اور ایک مسجد نبی کی، اور ایک مسجد اقصیٰ کی۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور اسی طرح کوئی بھی ذکر کرے، تسبیح کرے، تلاوت کریں، قرآن مسجد حرام میں ختم کیا ہے، کوئی بھی فرض ہم ادا کر رہے ہیں، نفل ادا کر رہے ہیں، تو 1,00,000 کے برابر اس کا جو ہے اللہ پاک جل شانہ ثواب عطا فرماتے، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح مسجد نبی کے اندر کوئی ایک نماز پڑھے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور بیت المقدس کے بارے میں ایک روایت 50,000 کی بھی ہے، اور ایک روایت جو ہے وہ 10,000 کی بھی ہے، ایک نماز پڑھے تو 10,000 کا ثواب ملے گا یا 50,000 کا ملے گا۔ اور حدیث پاک میں اگر کسی نے اسپیشلی ارادہ کر کے کہیں جانا ہے کسی مسجد کے لیے، تو ان 3 مسجدوں کے لیے جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ مساجد سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں روئے زمین پر۔ اس کے علاوہ اسپیشلی ارادہ کر کے کسی اور مسجد کی طرف نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر وہ سوچ رہا ہے کہ میں اس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، وہاں زیادہ ثواب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ثواب باقی مسجدوں کا ثواب برابر ہے، کوئی چھوٹی ہو، بڑی ہو، ٹائل لگی ہو، کوئی کچی مسجد ہو، کوئی ٹھنڈی ہو، گرم ہو، جیسی بھی ہو، باقی مسجدوں کا ثواب برابر ہوگا۔ اسپیشلی کسی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا کوئی ثواب زیادہ نہیں ہو جاتا، ہاں سوائے ان 3 مسجدوں کے، ان تینوں میں پڑھے گا تو ثواب زیادہ ہوگا، اسپیشلی ارادہ کر کے زیادہ ثواب کی نیت سے یہاں جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ سمجھنی بہت ضروری ہے کہ یہ جتنی صورتیں مسجد کی ویرانی کی ہم نے پڑھی ہیں شان نزول کے اندر، یہ ساری کی ساری سے ہمیں بچنا بھی ضروری ہے۔ مفسرین نے اس کے اندر بہت سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال لکھے ہیں، بہت سی باتیں لکھی ہیں کہ ہر وہ کام ہم نہ کریں کہ جسے مسجد کی ویرانی کی صورت ہو، اور بہت سے ہمارے ہاں رائج بھی ہیں، اس لیے میں اکثر طور پر یہ بات عرض بھی کر دیتا ہوں تاکہ یہ مقصود کسی کو کوئی خاص بندہ نہیں ہوتا ہے کہ جنرل بات ہوتی ہے، اس کے اندر یہ سننے والے جتنے ہم موجود ہیں، یہ ہماری ریکارڈنگ کو سننے والا ہوگا، تو سب کے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ بات اسی لیے کی جاتی ہے، میں خود بھی اصلاح کا محتاج ہوں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب جب بات ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ میں اپنی اصلاح کروں اس کے اندر، یہ کسی کو نشانہ بنا کر نہیں ہوتی۔ اگر ہم کسی کو نشانہ بنا کے بات کریں گے تو سب سے بڑے خیانت کرنے والے ہم خود ہیں۔ یہ تو ایسا نہیں ہے، ممبر رسول مصلی رسول کے جو وارث ہے وہ سب کے لیے جنرل بات ہوتی ہے، ہدایت سب کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی بندہ مسجد میں آئے اس سے ہم ایسا بیہیو نہ کریں جس سے وہ دوبارہ مسجد میں آنا چھوڑ دے۔ بس اوقات ایک بندہ جو ہے بڑے عرصے کے بعد مسجد میں آتا ہے، ہم اس کو وضو خانے پہ کہہ رہے ہیں، خیر آج تو چاند نظر آ گئے، کدھر سے نظر آ گئے، یہ ٹھیک نہیں۔
اس لیے جو اللہ کے گھر میں آیا، جب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک جل شانہ فرمایا، میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، قرآن پاک میں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ ان کو یہ چاہیے، یہ جو مسجدوں سے روکتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ خود ڈرتے ہوئے نازل ہوں۔ بھائی اپنی فکر کریں، دوسروں کی فکر نہ کریں، وہ خود ڈرتے ہوئے خوف کھاتے ہوئے اندر داخل ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الاولیاء، امام العلم، امام التقویٰ، حضرت علی رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور فرماتے کہ میں تو ایک گناہ گار سا بندہ ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اتنے بڑے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، میری حاضری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اور کوئی مسلمان آئے گا میں اس کے ساتھ ہو لوں گا، اس کی وجہ سے میری بھی بخشش ہو جائے گی، کسی کے ساتھ چلا جاؤں۔ تو یہ حال ہوتا تھا، اور ہمارا تو بس اللہ معاف کرے، جو حال ہے ہمارے سامنے ہی ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم خود ڈرتے ہوئے نازل ہوں بجائے کسی پر اعتراض کرنے کے۔ وہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، وہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، ہم تمام مسالک کے عالم نہیں ہیں، یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں۔ ہمارے یہاں مسجد میں اہل تشیع بھی نماز پڑھنے آتے ہیں، اہل سنت کے تینوں مسلک کے لوگ آتے ہیں، اہل حدیث جو ہے دیوبند بریلوی مسلک کے، کھلے طور پر میں بات کر رہا ہوں، سب مسالک کے لوگ ہمارے یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم نمازوں کے اوقات کا بھی خیال رکھیں، اس وقت میں نماز پڑھیں جس وقت میں تمام مسالک کے نزدیک نماز جائز ہے۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے، ہم تو نیوٹرل ہونا چاہیے نا، ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اور کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں بھی اس طریقے سے کہ تمام مسالک کے نزدیک وہ نماز کے تمام ارکان صحیح ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہو رہے ہیں، بس صحیح ہے۔ فروعی چھوٹے موٹے اختلافات ہیں تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں، ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں۔ اب ایک بندہ آ کے نماز پڑھتا ہے، میں اس پر نظر رکھ کے بیٹھا ہوں، نماز کے بعد میں اسے پکڑ لیتا ہوں، تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ وہ کہے گا یار کہاں پھنس گیا ہوں میں تو، یہ کیسی مسجد ہے، سارے یہاں پر مفتی ہیں، سارے مولوی ہیں، یہاں پر مجھے ٹوک رہا ہے۔ تو بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے مسلک میں کون سی حدیث کو وہ فالو کر رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ صحیح سند والی احادیث اس کے پاس موجود ہوں، تو اس لیے ہم کسی کو مت ٹوکا کریں۔ تو یہی کہا گیا نا کہ وہ یہودی جو ہے مسلمانوں کے دل میں وسوسے ڈالتے تھے، دیکھو تمہارا قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، تاکہ مسلمان مسجد میں نہ آئے۔ تو اس لیے بھائی ہم کسی کو مت کہیں کہ تیری نہیں ہوئی تو ایسے نماز پڑھتا ہے، تو یہاں ہاتھ باندھتا ہے، تو اونچی آمین کہتا ہے، تو ایسا آمین کہتا ہے، جو جیسے آ رہا ہے ہم کسی کو منع مت کریں۔ اپنے مسئلے کے مطابق اس کے پاس جو ہے وہ دلائل موجود ہیں، پڑھ رہا ہے، اللہ اس کی بھی قبول کرے، ہماری بھی قبول کرے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، کنٹروورسی اختلافات کی گنجائش نہیں ہے۔ امت کو دیگر مسائل کا بڑا سامنا ہے، ہمارے دین کو مٹایا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر خلافت کا کہیں پر نام و نشان نہیں ہے، اور نہ ہی احیاء خلافت کی کوئی ضرورت سمجھی جا رہی ہے۔ اسی جمہوریت پر سب اتفاق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مطلب ہے یونانیوں کا، بعد میں مغربی قانون ہے، مغربی سیاست ہے، اور جو اصل خلافت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خلافت قرآن پاک میں جس کے احکامات آئے ہیں وہ ہم نے چھوڑ دیے، وہ ہمارے اصل مسائل ہیں، ان کو چھوڑ کر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا، ادھر اندلس کے اندر مسلمانوں کی 1000 سال 800 سال کی حکومت ختم ہو رہی تھی، عیسائی قبضہ کر رہے تھے، قتل و غارت ہو رہی تھی، مسلمانوں کو غلام بنا رہے تھے، ان کی عورتوں کی عزت کو پامال کر رہے تھے مسلمانوں کی، اور ادھر جو ہے نا 2 مولوی قرطبہ کی جامع مسجد کے گیٹ کے اوپر اس بات پر مناظرہ کر رہے تھے کہ جو ہے اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا رنگ کالا تھا یا سفید تھا۔ یہ کوئی بات ہے؟ اس بات پر مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو اسماعیل علیہ السلام کے لیے دمبا جو اترا تھا، جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہوا تھا، اس کا رنگ کیسا تھا۔ تو یہ بہت فضول سی باتیں ہیں جن کے اوپر ہم اڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کہ ہمیں ایسا موقع مل جائے کہ جہاں اتفاق کے ساتھ ایک ہی ٹائم میں ایک ہی طریقے سے نماز ہو رہی ہے تو ہم پڑھتے رہیں، تو مسجد زیادہ آباد ہوگی، زیادہ لوگ آئیں گے۔ یہ بات بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی کا خیال کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ بھائی ہم اس بات کا اہتمام کریں، کیونکہ آج کل سردی ہے، موٹی چادریں ہیں، موٹی جیکٹیں ہیں ہماری، اور کپڑے موٹے ہیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سب سے زیادہ جو آپ کو چیزیں پسند تھیں نا، ان میں سے خوشبو بھی تھی، آپ خوشبو لگا کے آیا کرتے تھے تاکہ دوسروں کو محبت پیدا ہو سب کے دلوں کے اندر۔ خوشبو چیز ہی ایسی ہے جس سے انسان کا دماغ معطر ہوتا ہے، یادداشت اس کی تازہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جمعے کے دن، عید کے دن خوشبو کو سنت قرار دیا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن صحابہ کو فرمایا کہ مسجد نبی کی چھت نیچی تھی، اور جو مجمع بہت زیادہ تھا،
آپ نے فرمایا کہ موٹے کپڑے پہنتے ہیں، اور عرب کی گرمی تو، وہاں کی گرمی تو مشہور ہے، آپ نے باقاعدہ غسل سنت قرار دیا جمعے کے دن۔ تو بس اوقات ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، یہ ہماری چادر میں سے سمیل آ رہی ہے، کپڑوں میں سے آ رہی ہے، تو ہم کوشش کریں اس کا اہتمام۔ ہمیں بس اوقات نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ساتھ والے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے نماز پڑھنا، وہ اگلی نماز میں بیچارہ آتا نہیں۔ یہ ساری وہ صورتیں ہیں جو دوسروں کو نماز سے روکنی ہیں۔ اس طرح کھانسی اور زکام ہے، اس میں بھی ہم اہتمام کریں خاص طور پر۔ اور بچوں کے معاملے میں بھی شاید میرے ساتھی میرے ساتھ اختلاف کریں اس بات پر، دیکھیے ہمیں اگر تجربے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ایک بچہ مسجد میں آ کر دوسرے نمازیوں کی نماز خراب کرتا ہے، تو بھائی وہ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ اسے مسجد میں لایا جائے۔ ویسے لے ہیں ہم اسے مسجد میں چکر لگا، لیکن نماز کے ٹائم کوشش کریں کہ دوسروں کی وہ نماز خراب نہ کرے۔ اب اس پر حدیث موجود ہے مسلم شریف کی، تو کوئی کیسے اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی اتنا بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، وہ چل بھی نہیں سکتا، بیٹھا ہوا شور نہیں کرتا، تو کوئی حرج نہیں ہے، لائیں اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل وہ بچے جو لیٹے ہوتے تھے، چل بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنے چھوٹے بچوں کو بھی لایا جاتا تھا، کوئی حرج نہیں تھا اس کے اندر۔ لیکن اگر یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جن کی وجہ سے مسجد کی ویرانی ہوتی ہے، مسجد کی بے آبادی ہوتی ہے، اور اونچی آواز سے باتیں کرنا، ایک طرف نماز ہو رہی ہے، ایک طرف جو ہے ہم اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، اونچی آواز سے ذکر اللہ کر رہے ہیں، تو اس کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز خراب ہو رہی ہے، ایک بندہ سنتے پڑھ رہا ہے، ساتھ والا بیٹھا اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو منع کیا گیا بھائی آہستہ آواز سے کرو، اونچی آواز سے تلاوت نہ کرو۔ تو بہرحال ہم خود سمجھدار ہیں، یہ چند ایک کی میں نے نشاندہی کی کہ جتنی مساجد کی آبادی کی صورتیں ہیں تو وہ ساری کی ساری اختیار کی جائیں، ویرانی کی صورتیں اختیار نہ کی جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں مساجد بڑی خوبصورت ہوں گی، بڑی نقش و نگار والی ہوں گی، لیکن نمازیوں سے خالی ہوں گی، نمازیوں سے خالی ہوں گی، کہ نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ ایسا ہی ہے ہماری مساجد میں بڑے لوگ، بڑی عمر کے جو دوست ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، نئی جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی، پتہ ہی نہیں ہے بالکل۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسجدیں تو نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا مسجدیں، لیکن پوری بھری جماعت میں سے کسی ایک کے بندے کے دل میں بھی خشوع و خضوع نہیں ہوگا، خشوع و خضوع نہیں ہے پوری مسجد کے اندر، بھری مسجد کے اندر۔ تو یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہم اپنی نماز جس کی ٹھیک ہوگی نا، اس کی ساری زندگی ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم نماز تھوڑی سی چونکہ سلو پڑھاتے ہیں، تو کئی مرتبہ ساتھیوں نے یہ کہا جی آپ کی 10 منٹ کی نماز ہو جاتی ہے، کبھی کبھی عشاء کی نماز ہماری 12 منٹ کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا ہماری عادت ہی ایسی بنی ہوئی ہے، کیا کریں؟ اور اس میں ہم لحاظ بھی کرتے ہیں ان دوستوں کا جو پوری تسبیح نہیں پڑھ سکتے، پوری اتحیات نہیں پڑھ سکتے، ان کا لحاظ بھی ہم کرتے ہیں۔ اب دوسری رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں نا، اتحیات عبدہ و رسولہ پڑھا، تو جو ساتھی تھوڑا سا سپیڈ سے پڑھتا ہے وہ پڑھ کے نا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم بچپن سے ہی ہماری یہی پریکٹس ہے، اور جتنا ہم تیز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقابلہ کر لے ہم سے کوئی تیز نہیں پڑھ سکتا، لیکن ہم پھر بھی اتنا آہستہ پڑھتے ہیں کہ تاکہ پیچھے والے سب پڑھ لیں، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ کوئی بوڑھے ہیں جن کی زبان تیز نہیں چلتی، اب ایک بندہ عبدہ و رسولہ پڑھ کے کہتا چلو جی امام صاحب کھڑے ہو جاؤ، جلدی کرو، پیچھے سے آوازیں آ رہی ہوتی کہ چلو جی اب میری پوری ہو گئی ہے تو باقیوں کو چھوڑو، چلو ہم نے تو سب کو ساتھ لے کر چلنا نا بھائی۔ تو یہ ساری کی ساری ایسا شور نماز کے اندر، ایسے طریقہ اختیار کرنا کہ جسے سب کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے، تاکہ مسجد کی آبادی ہو، مسجد کی ویرانی نہیں کرنی۔ جو بے نمازی ہیں ہم ان کو تو مسجد میں لا نہیں رہے، جو آئے ہوئے ہیں ان کو بھی بے ادبی اور بے احترامی کر رہے ہیں، ان کو بھی مسجد سے نکال رہے ہیں، ان کو بھی یہاں آ کر، اور جگہ سکون کی رہ کہاں گئی ہے مجھے یہ بتائیں؟ اور دنیا میں نہ گھر میں سکون، نہ دکان میں سکون، نہ بازار میں کہیں ایک ہی اللہ کا گھر ہے، یہاں سکون لینے کے لیے آتے ہیں، وہاں بھی سکون نہ ملا، نماز بھی سکون سے نہ پڑھی کوئی 5-10 منٹ کی، تو جائیں گے کدھر ہم بتائیں، اور کدھر جائیں؟ تو بھائی یہ بات بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کا چونکہ لفظ آیا ہے، مسجد ہے اللہ کا گھر بنانا، اس کی تعمیر میں حصہ لینا، اس کی آبادی میں مالی طور پر حصہ لینا بھی بہت ضروری ہے، مالی طور پر حصہ لینا بھی۔ تو مسجد کو ہم اگر ماہانہ، وہ ایک عالم کی پچھلے دنوں میں بات کر رہا تھا کہ 10 روپے کا نوٹ ہے نا، اس کا اور 5000 والے نوٹ کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ 10 روپے والے نوٹ نے 5000 والے سے پوچھا نوٹ سے کہ آپ کہاں ملتے ہو؟ وہ کہتا میں بڑے امیر لوگوں کے پاس ہوتا ہوں۔ 5000 والا نوٹ کہتا میں وزیروں کے پاس ہوتا ہوں، مشیروں کے پاس ہوتا ہوں، سیٹھوں کے پاس ہوتا ہوں، فلاں کے پاس ہوتا ہوں۔
اور 5,000 والے نوٹ نے 10 روپے والے نوٹ سے کہا کہ تو 10 روپے سب سے چھوٹا نوٹ ہے، تو کہاں ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں مسجد کے گلے میں ہوتا ہوں، یعنی مسجد کے گلے سے ہمیں ملے گا تو 10 والا نوٹ ملے گا، بالکل چھوٹے سے چھوٹا۔ تو یہ ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ بھائی ہم مسجد کی آبادی میں اگر مالی طور پر اگر ہمیں جو ہے نا مالی طور پر مدد کرنی پڑے تو ہم وہ بھی تعاون کریں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں ہوتا کرتے ہیں ساتھی، ایسا نہیں ہے۔ تو چونکہ ایک بات ہے، مسئلہ آیا تو ہم اس کو بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ مالی طور پر بھی ہم کوشش کریں، مسجد کے پانی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، سب چیزوں کے اندر، اور دیگر معاملات ہیں، تعمیراتی کام کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے، اے سی کا بل ہے اور دوسرے بھی سب چیزوں کے اندر ہم حصہ ملیں۔ یہ مسجد کی آبادی کی کوشش ہے۔ مسجدوں کو بنائیں، جس محلے میں مسجد نہیں ہے وہاں مسجد بنائیں، ہم جہاں دینی ادارہ نہیں ہے وہاں دینی ادارہ بنائیں۔ قسم سے دین کو ختم کیا جا رہا ہے، موبائل ایک دن میں نا 10 منٹ کے اندر، دن تو بڑی بات ہے، ایک 10 منٹ کے اندر ہماری نئی نسل دین سے اتنی دور ہو جاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم موبائلوں والی دکان پہ جائیں نا، وہاں بچوں اور بچیوں کی لائن لگی ہوتی ہے، یہ فلم بھر دو، یہ ڈرامہ بھر دو، یہ دیکھ کر افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائی ہم کیوں نہ ایسا کوئی، اللہ نے اگر ہمیں اتنی جائیداد دی ہے، ہمارے بڑوں سے ہمیں زمینیں حصے میں آئی ہیں، پلاٹ حصے میں ہیں، کوئی 2-4 مرلے ہم کوئی دینی ادارہ بنا دیں یا قرآن پاک کی تعلیم کوئی تو پڑھے گا نا۔ چلو ہماری نسل ہی چلو اس کے ساتھ اٹیچ رہے گی، ہمارے بچوں کو یہ رہے گا کہ دیکھو یہ ہمارا دینی ادارہ بنایا ہوا ہے، یہ چلو بچوں کو وہاں دیکھیں گے تو چلو کچھ تو ان کو خیال آئے گا نا کبھی نہ کبھی۔ تو یہ سب دین کو آباد کرنے کی بھائی کوششیں ہیں کہ درد دل ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، قسم سے آپ کا دین جو ہے نا وہ لاوارث ہے، ہم مسلمان بھی اس کو جو ہے نہیں سنبھال رہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے، بس اپنی پڑھ لی، اپنی گزار لی، بس ٹھیک ہے۔ پورے دین کو لے کر چلنا ہمارے لیے بہت ضروری، تمام کو لے کر، ہم کسی کو فرقے کی بنیاد پر کسی بنیاد پر مسجد سے نہیں نکال سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران سے، یمن سے عیسائیوں کا وفد آیا، آپ نے ان کے خیمے مسجد نبی کے صحن میں لگائے، 1 ہفتہ تک ان کے خیمے لگے رہے، جن کے ساتھ مباہلے کی صورت بھی پیش آئی۔ وہ عیسائی ہونے کے باوجود مسجد کے اندر موجود تھے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہے اس کو مسجد سے نکال دو، یہ سنی ہے اس کو مسجد سے نکال دو، یہ شیعہ ہے، یہ فلاں ہے اس کو۔ ہم کون ہوتے ہیں نکالنے والے؟ اللہ کا گھر ہے، ہم کون ہیں کسی کو نکالنے والے؟ تو سب مسجدیں سب کے لیے ہیں، کسی کو ہم نہیں روک سکتے، کسی کو نہیں ٹوک سکتے، بس اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کی ذلت و رسوائی ہے جو ایسا کرے گا، جو ایسا کرے گا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور آخرت میں تو فی الآخرت عذاب نصیب، ان کے لیے بہت دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ پاک، بہت سی باتیں ہو گئی ہیں، اللہ پاک ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔